فرمائیے. مسلمانوں میں کچھ تحریکیں چل رہی ہیں خلافت کے قیام کے لیے آج کل. سوال یہ ہے کہ کیا عوامی تحریک سے خلافت کا قیام ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ خلافت چیز کیا ہے؟ کس کی خلافت؟ خلافت سوال تو یہ ہے کہ کس کی خلافت. اگر عوام کی خلافت اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اسی کا نام بادشاہت ہے، تو وہ تو چل رہا ہے، پھر اور کیا زور دے رہے ہیں خام خواہ. اگر اللہ کی خلافت جب تک وہ نہ بنائے گا خلافت بن نہیں سکتی. اور اللہ اپنا خلیفہ خود بناتا ہے. وہ خلافت سے بند کر بیٹھے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اختیار ہی چھین لیا ہے کہ کسی کو خلیفہ بنا سکے. اور جو تیسری قسم بیچ کی خلافت کی ہے وہ خلیفہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ جو خلیفہ ہی نہیں بنے گا اس کا خلیفہ کیسے بن جائے گا؟ جس کو ہم خلیفۃ الرسول کہتے ہیں یا خلیفۃ المسیح کہتے ہیں، اس میں اول خلافت کا قیام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے خود. تمہارے چنانچہ تمام انبیاء میں خلافت کا قیام اللہ نے خود کیا، ان کو کہتے ہیں خلیفۃ اللہ. اور خلیفۃ الرسول وہ جسے رسول خلیفہ بنائے یا جس کے بعد خدا خلافت کا نظام جاری کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اپنی طرف ہی منسوب کر دیا ہے. وعد اللہ الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم فی الارض کیا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. آگے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. پھر يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ فَسَقَ وَمَنْ كَفَرَ فَذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نبی کے وصال کے بعد خلافت کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور ان کا قیام خلافت کا قیام ان لوگوں میں سے ہوگا جو نبی پر ایمان لاتے ہوں اور نیک عمل بجا لاتے ہوں. لفظی ترجمہ ہے کہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ میں قائم کروں گا. وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جنہوں جو ایمان لے آئے محمد رسول اللہ پر اور نیک اعمال بجا لائے. حضرت مسلم موعود نے اس کا تفصیلی ترجمہ ایک یہ بھی کیا ہوا ہے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی کے نیچے زمین پر خلافت پر، کہ خدا کی خلافت قائم ہوتی ہے اور اس خلافت سے باہر نکلنا بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے. ان لوگوں پر اسے وعدہ خدا کرتا ہے. یعنی آپ نے جو خلافت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو باہر نکال دیا اس آیت کے مضمون سے. اس پر بعض لوگوں نے شور بھی ڈالا. حضرت موعود نے کہا قائم رہے اس بات پر کہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ایمان خلافت کے ساتھ تعلق رکھنے والا مضمون ہے. مگر یہ تو الگ بحث ہے. جو غیر احمدی علماء جو بات اٹھا رہے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی مسلمہ ترجمہ کافی ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر اور نیک اعمال بجا لائے، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وہ ضرور ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، یعنی ساری قوم کو، وہ لوگ جو نیک اعمال بجا لانے والے ہیں. کیسے بنائے گا سب کو خلیفہ؟ کہ ہر ایک اٹھ کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دے گا؟ نعیم شاہ صاحب کہہ دیا آؤ میں بھی خلیفہ ہوں، فلاں بھی خلیفہ، فلاں بھی خلیفہ. اس طرح نہیں فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، پہلے بھی تو لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. ان کی مثال دیکھو، جب موسیٰ کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد جو خلیفہ بنا، پھر اس کے بعد خلفاء بنے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد خلفاء بنے. وہ ساری قوم نے تو نہیں دعویٰ کیا تھا کہ ہم خلیفہ ہیں. ساری قوم خدا کی نمائندہ ہو تو ان کا خلیفہ خدا کا خلیفہ کہلا سکتا ہے، ورنہ نہیں.
بہت ہی خوبصورت مضمون اٹھایا ہے کہ تم سب کو نیک بننا پڑے گا خدا سے خلافت کا انعام پانے کی خاطر. تم سب کو ایمان پر قائم رہنا ہوگا, تم سب کو نیک اعمال بجا لانے ہوں گے, ورنہ فاسقوں کو اللہ خلافت عطا نہیں کیا کرتا. اس لیے یہ شرط ہے کہ تم اس پر قائم رہو. خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ بنائے گا, تمہیں خلیفہ بنائے گا, یعنی تمہیں اپنا نمائندہ اس دنیا میں بنا دے گا. وہ نمائندگی کس طرح عطا ہوگی تمہیں؟ تمہارے اندر ایک خلافت کا نظام قائم کرے گا. یہ مضمون ہے. اس میں کہاں جمہوریت کا ذکر آیا کہیں؟ اور پھر وہ خلافت اللہ نے عطا فرما دی تھی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ خلافت جاری ہوئی. اس کے بعد جب اس خلافت کی بے حرمتی ہوئی, اس سے منہ موڑا گیا, تو خلافت کا رنگ بدل دیا. وعدہ تو خدا نے پورا کیا مگر ایک اور رنگ میں. قومی وحدت قائم نہ رہی, کیونکہ اسی آیت میں آگے کچھ خلافت کے ساتھ شرطیں وابستہ تھیں. لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. وہ خلافت جو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ دین کو تمکنت ملتی چلی جاتی ہے اور ترقی پر ترقی کرتا چلا جاتا ہے, اور ہر خوف امن میں بدلتا ہے, نہ کہ ہر امن خوف میں بدلتا ہے. یہ پہچان ہے.